الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار کام خصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سب سے اولا سب سے اولا مولا کا پیارا
لب کا دودھا ہمارا نبی دونوں لب کا دودھا ہمارا نبی سب سے سب سے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی سب سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات محبوب دو جہاں محبوب رحمت للعالمین حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں شاطان مصطفیٰ اپنے گھر میں مساجد میں محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ آباد احسان عظیم ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے جمعہ المبارک دن جیسا عظیم دن اور پھر عظیم گھڑیاں ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہمیں اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس جمعہ المبارک میں جیسا کہ میں نے ابھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ تو آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل نہ مانتی ہو، بندہ حیران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور معجزے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء رسول کو عطا کیے، لیکن جتنے معجزے انبیاء رسولوں کو عطا کیے سب سے بڑھ کر آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی
या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बुरहान दलील आ गई। वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और हमने उतारा तुम्हारी तरफ नूरन मुबीना कुरान पाक। यहाँ पर नूरन मुबीना से मुराद कुरान पाक है। जिसको अकल ना मानती हो उसको मुअजिज़ा कहते हैं। अगर वो चीज़ नबी से रसूलों से ज़ाहिर हो तो उसको मुअजिज़ा कहते हैं। अगर कोई चीज़ गैर नबी से यानी कि अल्लाह के प्यारों से और या अल्लाह से ज़ाहिर हो तो उसे मुअजिज़ा नहीं बल्कि उसे करामत कहते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे सहाबी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वैसे तो सभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, गुलाम हैं, लेकिन जब खादिम में से खास खादिम का नाम आता है तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दूल्हा बने, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया, तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कुछ पनीर लेकर, खजूरें लेकर और घी लेकर और सत्तू लेकर इनमें से कुछ थोड़ा सा हलवा तैयार किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा ने, ये हज़रत अनस फरमा रहे हैं, जब वो तैयार हो गया तो हज़रत अनस की वालिदा ने हज़रत अनस को दिया और कहा कि ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ और जाकर उन्हें कहना कि ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, और जाकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करना। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करेंगे आप तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देंगे। इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। दरवाजे पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम कहा। अब वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी और वो हुज़ूर की आवाज़ को पहचाने ना तो ये हो नहीं सकता। सहाबी ने पहचान लिया कि हुज़ूर मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। हुज़ूर ने सलाम फरमाया, सहाबी ने आहिस्ता आवाज़ से सलाम का जवाब दिया। हुज़ूर ने दूसरी बार सलाम फरमाया तो सहाबी ने फिर आहिस्ता आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। हुज़ूर के कानों तक आवाज़ न पहुँची। हुज़ूर ने तीसरी बार सलाम इरशाद फरमाया तो सहाबी ने फिर भी आहिस्ता आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। हुज़ूर के कानों तक आवाज़ न पहुँची। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत मुबारक थी कि किसी के यहाँ भी जाते 3 मरतबा सलाम करते। आगे से आवाज़ आ जाती तो ठीक, ना आती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले जाते। तो इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये दर्स दिया है, ये हुक्म फरमाया कि किसी के यहाँ भी जाओ दरवाज़ा खटखटाना है। ये ना हो कि दरवाज़ा इतना खटखटाओ, इतना बजाओ कि दरवाज़ा टूटने के करीब हो जाए और आगे जो घर में हैं वो भी बेचैन हो जाए, वो कहें बाहर पता नहीं कोई ज़लज़ला आया है या कोई हमला करने लगा है। तो आराम से दरवाज़ा खटकाएं या बैल नहीं, आवाज़ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस चले जाएं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे। सहाबी दौड़कर हुज़ूर के कदमों से लिपट जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो तुम्हें 3 बार सलाम किया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। सुनिए सहाबी ने क्या कहा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने पहली बार
سلام کیا میں نے پہچان لیا کہ آقا آج میرے گھر آئے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے۔ صحابی کا انداز دیکھیں کہ کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے رہے تھے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے پہلی بار سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب دیا لیکن آہستہ آواز میں دیا، پھر آپ نے دوسری بار سلام کیا میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا، آپ نے تیسری بار سلام کیا میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس لیے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا، اگر میں پہلی مرتبہ سلام کا جواب دے دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ مجھے سلامتی کی دعا نہ دیتے، اس لیے میں نے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا تاکہ آپ مجھے مسلسل دعائیں سلامتی کی دیتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلوہ جو آپ کی والدہ نے بنا کر دیا حضور کی بارگاہ میں لے گئے، حضور کو جا کر سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے اور یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، تھوڑا سا تحفہ ہے، یہ قبول فرمائیے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پیالہ رکھ دو، برتن جو اٹھایا ہوا تھا کہا اس کو رکھ دو، اب وہ رکھ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ فلاں فلاں شخص کو بلا کر لے آؤ۔ بچہ شور نہ کرو، عبداللہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں شخص کو بلا کے لے آؤ، کچھ بندوں کے نام لیے اور پھر حضرت انس کو کہا کہ جو تمہیں راستے میں ملے اسے کہنا کہ آج تمہاری دعوت حضور کے گھر ہے، تمہیں حضور نے یاد فرمایا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں گیا اور جس کا نام حضور نے لیا تھا میں نے ان کو بلایا، وہ کہا کہ تو حضور یاد فرما رہے ہیں، اور پھر جو بھی مجھے راستے میں ملا تو میں نے انہیں کہا کہ تمہیں حضور آج یاد فرما رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ حضور حضرت انس فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، جلدی سے واپس آ گیا، جب میں آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر جو آپ کا صحن تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کو اپنے سامنے رکھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس برتن کو اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر اس برتن پر ہاتھ رکھا، پھر الا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پڑھا، اس کھانے کو سامنے رکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب جو کہیں کہ سامنے کھانا رکھ کر ختم شریف پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہم یہ نہیں کھاتے، اب ان کی مرضی ہے کھائیں یا نہ کھائیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن حضور نے یہ کام کیا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پڑھ لیا کچھ، پھر آپ نے دعا فرمائی اور سب کو حکم دیا کہ 10 آتے جاؤ اور اپنے سامنے سے کھاتے جاؤ۔ اب 10 آتے گئے اور اللہ کا نام لے کر اپنے سامنے سے کھاتے چلے گئے۔ چھوٹا سا برتن، تھوڑا سا اس میں حلوہ ہے، حضور نے فرمایا کہ 10 آتے جاؤ اور کھا کے چلے جاؤ، تو سارے آئے، سب نے کھا لیا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو ارشاد فرمایا انس یہ برتن اٹھا لو۔ حضور کا معجزہ دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ جب میں یہ برتن لایا تھا اس میں حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، یعنی اتنے لوگ ان میں سے کھا کر چلے گئے۔
اور اس میں اس کی برکت یہ ہے کہ اس میں کم بھی نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا۔ اس وقت جو لوگ تھے، جو کافر تھے، جو حضور کو مانتے نہیں تھے، تو وہ تو کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سارے بندے کھا جائیں اور اس میں سے پھر کم بھی نہ ہو پھر بڑھ جائے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس وقت بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، اور جو حضور کے غلام سچے حضور کے غلام ہوں گے وہ قیامت تک مانتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے اثرات ہیں، اور گھر میں گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ 4 کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر میں نے بھوک کے اثرات دیکھے ہیں، تو آپ کھانا تیار کریں، میں حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ میری دعوت قبول فرمائیے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیے، آپ آ جائیں اور چند صحابہ آپ اپنے ساتھ لے آئیں۔ تو حضرت جابر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہنڈیا جو چولہے پر رکھی ہے اس کو اس وقت تک نہیں اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور آٹا اس وقت تک روٹیاں نہیں پکانی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے، حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے تو حضور کو چند بندوں کے کھانے کا کہا تھا، لیکن حضور سب کو لے کر آ رہی ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا، حضرت جابر کی زوجہ نے کہا، آپ کو کیا پریشانی ہے، 2 جہاں کے والی آ رہے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے تو تھوڑے سے بندوں کی دعوت کی تھی، اب وہ سب کو لے کر رہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ہانڈی کا ڈھکن اتارا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آٹے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور کہا کہ اب روٹیاں پکاؤ اور سالن جو ہے برتن میں ڈال کر دیتے جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈی کے اندر جھانک کر نہیں دیکھنا کہ کتنا باقی رہ گیا ہے۔ اب روٹیاں پکتی رہی، سالن دیتے رہے، سارے صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر کھایا، سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ ہانڈی بھی ویسے کی ویسی ہے اور آٹا بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کا لعاب دہن ہانڈی میں ڈال دینا اور پھر سارے صحابہ کا کھانا۔ اگر آج کے دور میں گھر میں سے گھر کا سرپرست ہانڈی میں اپنی تھوک ڈال دے تو بتائیں اس ہانڈی میں سے کوئی کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا، اس کو بعد نہیں کھائیں گے۔ اب جو یہ کہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اب ان کا اور حضور کا لعاب دہن ایک جیسا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر کہا 70 فلاں آدمیوں کو بلا کر لے آؤ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری ان کو بلا کر لے آئے، کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ۔ تو بہت سارے لوگوں نے سب نے کھا لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ 180 بندوں نے کھانا کھا لیا لیکن اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ میں نے صرف 2 بندوں کی دعوت کی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوک لگی اور میں ایک مسجد نبوی کے زاویے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھوں گا، وہ مسئلہ بتائے گا اور میری کیفیت جان جائے گا، مجھے کھانا کھلا دے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، میں نے ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو مسئلہ حل نہ ہوا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے کوئی مسئلہ پوچھا اور پھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرا تو مسئلہ وہی کا وہی ہے، میرا تو مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ 2 جہاں کے والی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نام یا رسول اللہ، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور نے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے؟ تو گھر سے بتایا گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے وہ پیالہ دودھ کا منگوایا اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جو صفہ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ سے پیار نہیں ہے، تمام صحابیوں سے میرے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو صفہ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ میں بیٹھے تھے ان کو بلا کر لاتے ہیں اور حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہ اپنے پیالہ پکڑو، یہ پیالہ پکڑو اور اپنی دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ، سب کو پلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی لیکن حضور کا فرمان تھا، حضور کا ارشاد تھا، مانا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب ایک کو پلایا دیکھا کہ دودھ کچھ کم نہیں ہوا، پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، اسی طرح پیتے پیتے 70 آدمیوں نے وہ اس دودھ کے پیالے میں سے پی لیا لیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ 70 آدمیوں نے پی لیا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔